اگر ہم لا الہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یاد رکھے ہم نے پاکستان کے مقصد کو کھو دیا ہوگا، کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے خلیفہ اس دنیا میں بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اس کے دین کی رکھوالی اور خدمت اور آبیاری کے لیے یہ ایک چمن ہے، یہ ایک گلستان ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کی 77ویں سالگرہ ہے، یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ وطن جو ہمیں ملا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، مجاہدوں نے، علماء نے، ہمارے وکیلوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اور ہمارے شعراء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے بچوں کی، اپنے جانوں کی، اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی قربانیاں دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے تاریخ سے کوئی واقفیت اور کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو چمن، یہ جو گلستان ہمیں ملا ہے، یہ پلیٹ میں کسی نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے بہت سارا خون بہایا گیا ہے۔ اور آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ جس وقت مسلمان متحدہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اس دوران بہت سارے قافلے ایسے تھے جو راستے میں آتے ہوئے جن کنوؤں سے پانی پیتے تھے، تو اس زمانے کے جو ہندو تھے انہوں نے ان کنوؤں میں زہر ڈال دیا تھا، اور خاندانوں کے خاندان ان کنوؤں کا پانی پی کر انہی جگہوں پہ شہید ہوا۔ یہ ایک خاندان کی بات نہیں ہے، سینکڑوں اور ہزاروں خاندانوں کے ساتھ یہ ہوا، اور بہت سارے لوگوں کے مالوں کو لوٹا گیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کی بچیوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی۔ لیکن یہ قربانی کرنے سے پھر بھی ہمارے آباء و اجداد پیچھے نہیں رہے، اور انہوں نے کہا کہ اقبال نے جو ہمیں سوچ دی ہے، جو ہمیں فکر دی ہے، اس کو ہمیں منطقی انجام تک پہنچا کر رہنا ہے، اور وہی انہوں نے کیا۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چمن عطا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر اس چمن کو پانی ڈالتے رہیں گے، اس کی آبیاری کرتے رہیں گے تو یہ چمن سدا آباد رہے گا، لیکن اگر ہم نے غفلت کی اور جس مقصد کے لیے اس وطن کو ہم نے حاصل کیا تھا، اس مقصد کو اگر ہم نے پس پشت ڈال دیا، اس کو اگر ہم نے بلا دیا، تو پھر یاد رکھے کہ یہ چمن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور سے عطا کیا ہے، یہ ہم سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد اور امت مسلمہ کے اسلاف کی ان قربانیوں کو رائیگاہ نہیں جانے دیں، ورنہ یہ خون جو لاکھوں مسلمانوں نے دیا تھا یہ ہمارے سر ہوگا، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم نے کیوں کر ہم نے ان کے خون کو ضائع جانے دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے تاریخ سے آگاہی بھی چاہیے، اقبال کے فکر سے آگاہی بھی چاہیے۔ اقبال نے جو ولولہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے سینوں میں جگا دیا، وہی ولولہ اگر آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ رہا تو پھر تو یہ چمن باقی رہے گا، یہ قائم و دائم رہے گا۔ لیکن اگر اس ولولے کو چھوڑ کر ہم کسی اور ڈگر پر چلنے لگے تو پھر یاد رکھو یہ چمن زیادہ دیر تک ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں اور مقصد کے حصول کے لیے اپنے تن من دھن کو لگائیں۔ یاد رکھیں پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا بلکہ پاکستان کا ایک مقصد تھا۔ پاکستان تو زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو کیا علامہ اقبال نے یا مسلمانوں نے یا قائد اعظم نے یا سینکڑوں اور ہزاروں علماء دیوبند نے اس زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے خون بہائے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک مقصد تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں یہ لگا کہ جب تک ہمیں زمین کا ایک الگ حصہ، ایک ٹکڑا نہیں ملے گا، یہ مقصد کے حصول میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نغمہ نہیں فصل گلو لالا کا پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو اس وطن کو حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے ثقافت سے
ان کے غلبے سے آزادی حاصل کرنا تھی، وہ فکری آزادی بھی تھی اور وہ صحیح طور پہ جسمانی آزادی بھی تھی، ثقافتی آزادی بھی تھی، معاشی اور معاشرتی آزادی بھی تھی کہ ہم کسی بھی شعبے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اگر ہم لا الہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یاد رکھے ہم نے پاکستان کے مقصد کو کھو دیا ہوگا۔ لہٰذا اسی وطن کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، الفاظ کے اندر تو اس کو بیان کرنا محال ہے، کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے خلیفہ اس دنیا میں بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اس کے دین کی رکھوالی اور خدمت اور آبیاری کے لیے یہ ایک چمن ہے، یہ ایک گلستہ ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد ہم سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ لہٰذا ہمیں اس چمن کو بہار سے مالا مال کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے اللہ کی اس عظیم نعمت سے اپنے محبت کے اظہار کے لیے ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں 5th B کے محمد ایان اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے پرجوش انداز میں اپنے جذبات اور اس وطن سے محبت کا اظہار کریں۔ محمد ایان اور اس کے ساتھی 5th B